اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت میں وقف کی علامت دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، جس کے بعد ایک جملہ ہمیں نظر آ رہا ہے الیہ ترجعون، تو ہم اس آیت کے 2 حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی۔ اس پہلے حصے میں بھی کچھ جملے بنتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی حصے کے تحت اس کو انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا حصہ ہوگا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ کی بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ہم اس نافیہ مان لیتے ہیں، نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ما جو ہے یہاں پہ اسم ہے، اسم و استفہام کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور لیا جو ہے یہ لام جارہ اور یا متکلم کا مجموعہ ہے۔ یا متکلم پہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کی علامت بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، تو یہاں پر زبر آئی ہوئی ہے، اور لا حرف نفی ہے، فعل مضارع آگے آ رہا ہے، عابدو معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، عین با دال حروف مادہ، باب نون عبدہ یعبدو عبادت کرنا، الذی اس میں موصول ہے، واحد مذکر، معرفہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب اسماء موصولہ اور واحد و جمع کے مبنی ہوتے ہیں۔ فطرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا طا اور را حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، فطرہ یفترو۔ فطرن مصدر اس کا ہوتا ہے، خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے معنی ہے جی کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کسی چیز کو نکالنا، تو گویا 2 معنی اس کے بتا رہے ہیں، ایک ہے پھاڑنا اور دوسرے ہیں وجود میں لانا، تو یہاں پر وجود میں لانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ نون ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نون وقایہ جی، اور اس کے ساتھ یا جو ہے واحد متکلم کی ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے جی۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اور پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، ما اسم و استفہام ہے، یہ محلاً مرفوع مبتدا قرار دیا جائے گا، اور لیا جو ہے یہ قائم مقام خبر ہم بنا دیں گے، اور یوں مالیا جو ہے یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو گویا ایک جملہ یہ الگ سے یہاں پر بن سکتا ہے، اور یہ اسلوب ہے قرآن مجید میں آپ کو بہت جگہ پر ملے گا۔ مالیا کا ترجمہ ہم کریں گے مجھے کیا ہے، اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں اور جگہ پہ ملے گا کہ مالکم تمہیں کیا ہے، مالہو اس کو کیا ہے، تو اس طرح کا اسلوب آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گا۔ اس کے بعد لا عابد الذی فطرنی، اس کو میں اب انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں لا جو ہے وہ نافیہ ہے، عابدو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب چاہیے مفعول بہ، تو وہ ہے جی الذی، الذی اس میں موصول محلاً منصوب مفعول بہ قرار دیں گے، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے فطرنی۔ صلۃ الموصول میں فطرہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل، اور وہی ضمیر جو ہے الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یا جو ہے مفعول بہ کی ضمیر ہے، تو فطرنی فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ بن گیا عابدو فعل کے لیے، اور عابدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم کیا بنائیں، اس کو ہم بنا دیں گے جی محلاً منصوب حال۔ ان دونوں جملوں کا ترجمہ کچھ کرنا چاہوں اپنے الفاظ میں تو یوں ہوگا کہ ما لیا مجھے کیا ہے، لا عابد الذی فطرنی، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ واو جو ہے یہ عاطفہ ہو جائے گا، الیہ جار مجرور، متعلق مقدم ہو جائے گا ترجعون فعل کے، اور ترجعون فعل مضارع مجہول ہے جی، یہ را جیم عین حروف مادہ، رجع یرجع باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی لوٹنا کے بھی ہوتے ہیں اور لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مجہول ہے تو مجہول یہ لوٹانا کے معنی سے ہی بنتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو لازم افعال ہوتے ہیں ان سے مجہول نہیں آتا۔ تو ترجعون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو سیان کلر میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، اور اب جوڑیں تو ترجعون فعل مجہول با نائب فاعل ہے، اور الیہ جار مجرور متعلق ہے ترجعون کے مقدم، اور یوں فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔
محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اب آخر میں اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب کی زبان سے۔ فرما رہے ہیں کہ وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہے، لا عابد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔